کیا آپ ان صحابی رسول کے بارے میں جانتے ہیں کہ جنہوں نے فوراً اسلام سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کیا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے قبیلے والوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور یہ صحابی رسول کیسے دین کی راہ میں ڈٹے رہے اور اف تک نہ کی؟ جاننے کے لیے ہمارے موضوع کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور بعض نے اچھا جواب بھی دیا۔ پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ذہن میں ان کی مختصر ردات پیش کی جا رہی ہے۔ سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ شاعر تھے، گہری سوچ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے تھے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے، غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے، اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس سے قبل اوس و خزرج کی ایک جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ اندیشہ یہ ہے کہ انہوں نے 1190 کے آغاز میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوحیس جوان تھے۔ 11 نبوت میں جنگ بواس سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف التعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی، اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے قوم، اللہ کی قسم، یہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحصیر انس بن رافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا، چپ رہو، ہم کسی اور کام کے لیے یہاں آئے ہیں۔ چنانچہ ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس چلا گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تہلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے باشندے تھے اور قبیلہ ازد کے ایک فرد تھے۔ جاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں سے سنا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاگل ہے۔ سوچا کیوں نہ اپنے ہاتھوں سے اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے جاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے
اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے، یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ سے اسلام پر بیعت کروں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کیا۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔